بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کی طرف توجہ دلائی۔ خاص بندہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ کوئی خاص بندہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ میرا حبیب ہے، جس کے صدقے میں نے یہ کائنات کو بنایا، وہ کملی والا نبی ہے۔ تو حضرات اکرامی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو لفظ ابد سے یاد کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، ذرا غور سے سننا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو نصارہ نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اللہ کا بیٹا۔ ہم نہیں کہتے ہیں ابن اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ اللہ کا بیٹا۔ ابن اللہ نصارہ لوگ وہ جو تھے نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ پھر محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان پر گئے، مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو لا مکان میں جانا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ، اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، انسان یعنی جسم سے روح نکلنے کے بعد، میری بات کو سمجھنا، جب جسم سے روح نکلی تو عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا۔ لوگوں نے کہا، ہم نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہم نہیں کہتے۔ جو عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، جب اللہ نے لقب جو دیا تھا وہ روح اللہ کا دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سب کچھ کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت سے، لوگوں سے گفتگو معاملات ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ زمین سے آسمان پر گئے بھی، آسمان سے واپس بھی آئے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی کہہ دیتے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، جو گیا تو آیا نہیں، جو گیا بھی آیا بھی، ہو سکتا تھا لوگ اسے کہہ دیتے یہ خدا ہے۔ بولو جی ایسی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوا دی لوگوں، نہ وہ میرا بیٹا ہے نہ محمد خدا ہے، بلکہ یہ ایک عبد ہے، یہ میرا بندہ ہے، خدا نہیں ہے۔ عبدی بندہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کی روح کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا نے کہا یہ میرے بندے ہیں، عام بندے نہیں میرے، یہ خاص بندے ہیں، خاص بندے، خاص بندے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ کر فرمایا۔ لوگوں نے کہا جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہو، کیسے ہو، کیا ہو؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کس کا بندہ ہوں؟ جو تو اللہ کے بندے بلند آواز سے کہو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ارے عقل کے اندو تو اللہ تعالیٰ کا آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، پیدا ہوا تو اللہ کا بندہ، جب آقا پیدا ہوئے نا تو بھی اللہ کا بندہ، جوان ہوا تو بھی اللہ کا بندہ، نبی ہوا تو بھی اللہ کا بندہ، آسمان زمین پر آئے گئے پھر بھی اللہ کا بندہ، مجھ پر موت آئے گی کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر یاد رہے ابد ابد میں فرق ہوتا ہے، ابد ابد میں فرق ہوتا ہے، ابد یہ ابد ہو کر بھی رب کا نظارہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی ذات۔ میں نے پہلے بھی بتایا، آج کے جمعے میں سب سمجھاؤں گا، تقریر جو ہے آنے والے جمعے میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مرضی آتی ہے، موسیٰ سے بات ہوتی ہے نہ ہوتی، موسیٰ انتظار میں رہتے، موسیٰ انتظار میں رہتے، پہاڑی پر چڑھ جاتے، جا کے دعا کرتے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، جاتے دعا کرتے، پیغام دیتے، جیسے بندہ کسی کے دروازے پہ جاتا ہے کنڈی کھٹکھٹاتا جاتا ہے، اگر کیوں آئے ہو جی ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے، نظر اوپر کر لیتے، آواز وہاں سے نکالتے، اللہ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ کی مرضی ہوتی ملاقات کرتا یا نہ کرتا، آواز دیتا نہ دیتا، یہ اللہ کی مرضی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی انتظار کرتے تھے جا کر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں صبح کو جاتا شام تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا کہ یا اللہ میرے ساتھ بات کر لے، اللہ کی مرضی ہوتی تو بات کرتا یا نہ کرتا۔ وہ موسیٰ ہے
اللہ نے کہا کلیم اللہ، یہ مجھ سے کلام کرنے والا ہے، اللہ سے کلام کرنے باتیں کرنے والا ہے کلیم اللہ۔ یہ کلیم اللہ نہیں ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جس کو اللہ نے کہا یہ میرا خاص بندہ ہے، نہ یہ کلیم ہے نہ یہ روح ہے، بلکہ یہ حبیب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ حبیب اللہ، یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی تو فرمایا نا کہ میں نے اپنے بندے کو، سبحان ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے خاص بندے کو رات کے اونچی حصے میں سیر کروائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد نے التجا کی تھی کہ مجھے سیر کروا دو جی، میں آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہوں، زمین پہ تو میں نے دیکھ لیا، فرشتے بھی میرے پاس آ گئے، میں اب آسمان کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ خدا نے اپنی مرضی سے اپنے حبیب کو بنایا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو گیا، یہ بھی سمجھانے کے لیے آیا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آسمان پر ہی معراج کیوں ہوئی؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ آپ تک میں سوال بھی چھوڑے جا رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں، آپ بھی کبھی انداز ذہن سے سوچیں کہ یہ معراج کا جو معاملہ تھا صرف آسمان پر ہی کیوں ہوا؟ اللہ کی تو وہ ذات ہے جو زمین کے ذرے ذرے میں موجود ہے، زمین پر کونے کونے پر اللہ کی ذات ہے، سبھی کا ایمان ہے نا اس بات پر، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اللہ نے ملاقات کرنی تھی نا، اللہ جہاں پر سرکار بیٹھے تھے اللہ کی ذات وہاں پر اپنا جلوہ، اپنا کرشمہ، اپنا نور ظاہر کرتی، خدا اپنے حبیب سے بات کر لیتا، دیدار ہو جاتا، اپنے حبیب کو اپنے آسمان پر لے جا کر، یہ بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، اور زمین سے اپنے آسمان پر اپنے عرش معلی پر لے جا کر یہ معراج کا معاملہ ہوا۔ آخر یہ کیوں؟ بابا جی سوچنے کی بات ہے، یہ کیوں ہوا؟ اب یہ بھی سوال کرنا، صرف آسمان پر ہی معراج کیوں ہوئی؟ تفسیر طبری جس کا میں نے مطالعہ کی اسی آیت کے تحت میں نے پڑھا، تفسیر مدنی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، بڑے عشق میں لکھی گئی ہے، اور اسی بات کو حضرت عبد القدوس گنگوہی ایک صوفی بزرگ ہے، سلسلہ چشتیہ کے اندر بھی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، عبد القدوس گنگوہ کے اندر وہ رہتے تھے، عبد القدوس گنگوہی ان کا نام ہے، انہوں نے بھی یہ بات محبت میں لکھی۔ اس بات کا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن نا، جیسے دو تین بھائی ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ذرا میں سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا ابا جی میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، میرا اتنا اچھا بیگ لے کر آئے، میرے کپڑے لے کر آئے۔ دوسرا بچہ کیا کہتا ہے، میرے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، مجھے بھی یہ چیز لا کر دی۔ ہوتے ہیں آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تکرار ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح زمین اور آسمان نے آپس میں تکرار کیا، زمین اور آسمان نے آپس میں گفتگو کی۔ یہ معراج کا مقصد بتانے لگا، معراج کیوں ہوا؟ زمین نے آسمان سے بات کی، آسمان نے زمین سے بات کی، مختصر لفظوں میں واقعہ طویل ہے، تکرار بہت دیر تک یہ تاریخ لکھتی ہے کہ 12 سال یہ تکرار ہوتا رہا، 12 سال زمین آسمان کو تانے دیتی رہی، آسمان زمین کو تانے دیتا رہا۔ انہیں سے چند لفظ جو ہے جو سمجھانے کے لیے ضروری ہے وہ سماعت فرمائے۔ آسمان نے زمین سے کہا، یہ تکرار ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، آسمان نے زمین سے کہا رے تجھ میں تو گندگی ہے، تجھ میں تو کیچڑ ہے، تجھ میں دنیا بات ہوتی ہے، رب کو نہیں مانتے، ایسا ہے نا زمین پر؟ میرے باتوں کی ایک کا جواب ہی آپ نے دینا، زمین پر ایسا ہوتا ہے۔ زمین نے کہا اچھا اگر مجھ پر یہ ہے نا، بڑا لفظ تھا یقین کرے زمین کا، زمین نے کہا اچھا اے آسمان اگر تو کہتا ہے کہ مجھ پر یہ ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا مجھ پر اللہ کے پیارے بھی ہیں۔ اگر سب کچھ آسمان نے کہا نا تجھ پر گندگی ہے، پلیتی، اللہ کے نافرمان بندے ہیں، تو زمین نے کہا اگر مجھ پر اللہ کے نافرمان بندے ہیں تو مجھ پر اللہ کے پیارے بندے بھی مجھ پر ہیں، تجھ پر کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ پر چاند اور سورج ہے۔ اس نے کہا اگر تجھ پر چاند اور سورج ہے، اگر ان کو روشنی ملی ہے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ کی برکت سے ہے، یہ بھی مجھ پر ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھ پر فرشتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تجھ پر فرشتے ہیں آتے تو زمین پر ہے، اگر ہے تجھ پر رہتے تجھ پر، لیکن آتے تو زمین پر ہی ہے نا۔ پھر آسمان نے کہا، آسمان کہنے لگا میں مجھ پر خدا ہے، مجھ پر خدا ہے۔ زمین نے کہا مجھ پر مصطفیٰ ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اللہ اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی ہے کہ مجھ پر تیرا یار نہیں ہے۔ اگر مجھ پر خدا ہے، خدا جس پر فدا ہے، جس پر خدا عاشق ہے، جس پر خدا
نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، تمام کائنات کو اس کی خاطر بنایا، وہ کملی والا تو مجھ پر ہے نا۔ یا اللہ ابھی یہ بات جو ہے نا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی، کبھی اس طرح کرے نا اپنے یار کو مجھ پر بھی لا، اور مجھ پر اس کے قدم آئے اور مجھے بھی مقام مل جائے۔ آسمان پر لے جانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ آسمان کی یہ طلب تھی۔ اللہ تو جہاں چاہتا معراج کر سکتا تھا، جہاں چاہتا اپنے حبیب کا دیدار کر سکتا تھا، بیعت ملاقات ہوتی بھی رہتی ہے، غاروں میں گئے تو خدا سے باتیں، مسجد میں نماز پڑھی تو خدا سے باتیں، لوگ آئے بات کرنے کے لیے ہم پر یہ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ باتیں۔ موسیٰ تو پہاڑی پہ جا کے باتیں کرتے تھے، لیکن کملی والے پہاڑیوں پہ جا کے باتیں نہیں کرتے تھے، جہاں پر مصطفیٰ ہوتا وہاں پر اللہ تعالیٰ باتیں کرنے شروع کر دیتا۔ جتنے نبی رسول آئے، ہر نبی رسول کا یہ مقصد ہوتا کہ یا اللہ میں تیرا نبی، اللہ فرماتا اچھا تو میرا نبی ہے، فلاں جگہ پہ آگے اپنی کتاب لے جا، فلاں جگہ کے آگے اپنی یہ بات جو میں تجھے قانون دینا چاہتا ہوں آگے لے جا۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے لجپال کریم آگئے، اس خاص بندے کی باری آئی، اس نبی کی باری آئی، یہ نہیں کہا کہ حبیب فلاں پہاڑی پہ آ، فلاں میدان پہ آ کے کتاب لے جا، نہیں، بلکہ کیا کہا، اے قرآن جہاں میرا حبیب ہے وہیں پہ تو چلا جا۔ یہ ہے وہ خاص بندہ، عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے۔ المدثر وقت ہو گیا، المدثر یہ ہے وہ خاص بندہ جب عرش پہ گیا، اللہ کے ساتھ بات ہوئی، اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی جا کے، تو ایک چیز بڑی اچھی لگی وہاں پر، یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی، اگر جس کو سمجھ نہ آئے نا وہ بالکل بھی اپنے ذہن پر بوجھ نہ دے کہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ سمجھ کی بات نہیں ہے، پہلے میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ محبت اور عشق کی بات ہے، ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کھانا نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، جو لباس نہیں پہنتی، سر پہ امامہ نہیں سجاتی، ایسی اس کی صفت نہیں ہے۔ ایسا کہنا بھی جو ہے نا ان کے بارے میں یہ بھی گناہ، میں تو باقی یہ کہوں گا یہ کفر ہے، لیکن وہاں پر ایک معاملہ ہوا جو انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی، دیدار ہوا، ساری باتیں ہوئی نا، بات کرنے کے بعد ایک جگہ پر ایک آپ کو جبہ نظر آیا، رسول اللہ کو ایک جبہ نظر آیا، کسی چیز کے ساتھ وہ لٹک رہا تھا۔ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، رب العالمین مجھے یہ دے دے، میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ابھی میں یہ تجھے دوں گا، لیکن اس کی جو برکتیں ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا، یہ تو اپنے پاس نہیں رکھے گا، تو آگے کسی کو دے دے گا۔ ہاں یا اللہ ایسا ہے تو ایسی بات، میں رکھوں گا نہیں اسے پاس، لیکن اللہ نے کہا کہ اس بندے کو دے دینا جو اس کے اندر راز پوشیدہ ہے، اس راز کو سمجھ سکے۔ وہاں سے لیا، زمین پر آ گئے، باتیں ہوئی، آپ اباب علماء اکرام سے سنا، زمین پر ام معبد والا واقعہ ہو گیا، ابو بکر صدیق آ گئے دروازے پر۔ جب ابو بکر صدیق دروازے پہ ہے نا، میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر، بڑا پیار تھا ابو بکر سے، دیکھیں نا دنیا کا نظام ہے، بچپن میں جب بندے دو دوست ہوتے ہیں نا، یہ آباب سے بھی بیٹھے ہیں اندازہ لگا لیں، جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا جب بڑے ہو جاتے ہیں دوستی ختم ہو جاتی ہے، جوانی کے دوست اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں جب جاتے ہیں بڑھاپے کے دوست اور ہوتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں اس وقت کے دوست اور ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ دنیا داری کا نظام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان جاؤں کہ آقا کا دوست جو ابو بکر تھا، بچپن کا بھی وہ تھا، جوانی کا بھی وہ ہے، سفر کا بھی وہ ہے، غار کا بھی وہی ہے، جنت کا بھی وہی ہے، اور قربان جاؤں ابو بکر تیری شان پر صرف غار کا دوست نہیں، سفر کا ہی دوست نہیں، بلکہ مزار کا بھی دوست ہے۔ مزار کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ مزار کا بھی دوست ہے، غار کا بھی دوست ہے، جوانی کا بھی دوست ہے، بچپن کا بھی۔ ہاں بات ایک بتاؤں، یہ بچپن کی تو دوستی، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا، اب ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دروازے پہ آئے، میرے آقا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں آپ نے سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی۔ جی میں نے کی، پھر آپ وہاں سے عرش پر بھی گئے، میں گیا، اتنے سال گزر گئے ہم وہیں رہے۔ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری نظام قدرت جو تھی نا اللہ کی، پوری خلقت جو تھی اس کی نبض کو روک دیا۔ اگر کوئی کنڈی ہل رہی تھی تو وہ ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا تو چل رہا تھا، بستر گرم تھا تو گرم تھا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ہر چیز وہاں پر روک گئی۔ اگر انسان کے جسم سے روح نکلے نا جہاں پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے وہیں پہ رہ جاتا ہے، لوگ پکڑتے ہیں سیدھا کرتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی رہ جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں بند کرتے ہیں۔ جب یہ نظام قدرت رکتا ہے، جو چیز جہاں پر ہوتی ہے وہیں پر رہ جاتی ہے۔ اب بات کو ذرا غور سے سننا، ابو بکر صدیق سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ معراج
13 رجب المرجب جو ہے یہ حضرت علی کی یاد ہے اس کے اندر. حضرت علی کی تھوڑی سی گفتگو بھی ہونی چاہیے کیونکہ آج تقریباً 9 رجب کی ہو گئی ہے, 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں, اس حوالے سے بھی بات ہو جائے. ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے؟ جی میں گیا. یہ واقعہ میں نے سنا ہویا. آقا پھر میرے لیے کیا لے کر آئے؟ کیونکہ دوست تھے نا, دوست کو دوست سے فخر ہوتا ہے, مان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے حضور اگر آپ گئے تو میرے لیے کیا لے کر آئے؟ تو میرے نبی نے فوراً اپنا وہ مثال کے طور پر کہہ رہے کہ ایک بریک کیس اس وقت تو نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے جہاں پر آپ نے اپنا سامان رکھا تھا وہ کھولا, اس میں سے ایک جبہ نکالا اور اللہ کا وہ پیغام. اللہ نے کہا کہ ابھی مجھے پتا ہے یہ جبہ میں تجھے دوں گا لیکن تو اپنے پاس نہیں رکھے گا, لیکن تو آگے دے دے گا. یاد رکھنا جس کو یہ جبہ آگے دے گا تو اسے کہنا کہ میرے راز جو ہے وہ ظاہر نہ کرنا, راز میرے چھپا کے رکھنا. وہی پیغام ابو بکر صدیق تک سرکار نے منتقل کر دیا کہ یہ میں تجھے دینے لگا ہوں, اس میں اللہ کے بڑے راز ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتیں ہیں. ذرا غور سے سننا, بڑی قدرتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی. اگر ابو بکر میں یہ تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ مثال ہے نا, بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے, میں تجھے اتنی چیز دوں, اس چیز کا تو کیا کرے گا؟ میرے پاس اتنی دولت ہے نہیں, میں اپنے گاؤں کا یہ کام کروا دوں گا, غریبوں کے ساتھ میں یہ کر دوں گا. ایسی سوچے گا؟ بولو تو صحیح یار, ایسی ہوتا ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر میں یہ تجھے دے دوں, اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اسے پہنے گا, جو اسے اپنے پاس رکھے گا, اس میں میری بڑی قدرتیں ہیں, اس میں میرے راز پوشیدہ ہیں, کیا کرے گا تو؟ حضرت ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ میرے پاس آ گیا میں اپنے پاس رکھوں گا اور لوگوں کے میں اچھے فیصلے کیا کروں گا, مجھے آپ صادق اور امین پاؤ گے. آقا نے فرمایا نہیں, وہ راز جو تھا وہ تو نہیں سمجھ سکا, یہ تجھے نہیں میں دوں گا. حضرت عمر فاروق آ گئے, یہ جبہ ہے میرے پاس, میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں, اگر میں یہ تجھے دے دوں گا تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس آئے گا لوگ میرے نام سے بھی ڈرتے ہیں, میں جہاں پر جاؤں گا جو بھی فیصلے کروں گا میں سچے فیصلے کروں گا, آپ مجھے بہت اچھا پاؤ گے, لوگوں کے فیصلے کرنے والا اچھا پاؤ گے. اگر فرمایا نہیں, تو بھی میرے راز جو اس کو دینے کا راز ہے نا یہ بھی تو نہیں سمجھا, یہ بھی تجھے نہیں دوں گا. اب باری آگے حضرت عثمان غنی کی. اے عثمان یہ میں تجھے دوں گا جبہ, اگر یہ تجھے ملے گا اس میں اللہ کی بڑی قدرتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و برکات ہیں اس میں, اگر یہ میں تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ اگر مجھے مل جائے گا تو میں ہر جگہ پر پوری دنیا پر شرافت پھیلا دوں گا, ہر بندہ شریف ہو جائے گا. کہا نہیں عثمان یہ بھی نہیں, تو بھی وہ راز نہیں سمجھا جو اللہ کا مقصد تھا دینے کا. اب باری آگی مولا علی کی. تو علی بھی وہ ہستی ہے جس کو خدا نے کہا میں علم کا شہر ہوں, تو علی اس کا دروازہ ہے, وہ عام کوئی بندہ نہیں ہے, وہ علی ہے. علی کی باری آگئی, علی یہ جبہ میں تجھے دوں گا, اگر یہ تجھے مل گیا تو اس میں بڑی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے بڑے راز پوشیدہ ہیں, اگر یہ تجھے مل جائے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل جائے گا اس کی برکت سے میں لوگوں کے جو راز ہوں گے, ان کے جو گناہ ہوں گے, اس میں سارے چھپا دوں گا. اس کے اندر میں لوگوں کے گناہوں کو چھپا دوں گا, ہر بندے کے راز فاش نہیں ہونے دوں گا, ہر بندے سے پیار بھی کروں گا, راز بھی چھپا دوں گا. یہ راز گناہ چھپانے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کی, اللہ کی قدرت سے. علی فرماتے ہیں میں لوگوں کے گناہوں کو چھپا دوں گا. بڑی پیارے لگے. پھر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ بھی مسئلے کی بات بتانے لگا ہوں, جب بندے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, کبھی وہ اپنے کپڑے سیدھے کرتے رہتے ہیں, کبھی اس طرح اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں, کبھی پنجوں پہ بدن دے دیا, کبھی ایڑی پیچھے سے اٹھا لی, کبھی اس طرح سے بازو کھانے کی شروع, بازو لگا دیا. ایسی حرکتیں ہوتی ہیں نماز میں. لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی کو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا بھی دین کی خاطر, اپنی گناہگار امت کی خاطر. علی وہ ذات ہے, علی کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے دروازے پر ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, اگر بیکاری چلا جاتا دنیا کا تاجدار بن جاتا تھا. گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن سخاوت ہی ایسی کرتے تھے کہ غریب بھی آتا وہ بھی امیر ہو جاتا.
آپ نماز پڑھنے لگے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک فقیر آ گیا. اس فقیر نے صدا لگائی، اگر فرمایا جو مسجد میں چلے جاؤ وہاں پر مجھے خیرات مل جائے گی. وہ بندہ گیا، جا کر اس نے صدا لگائی. اب انداز دیکھیں مولا علی سرکار کا، آپ نے کیا دیکھا، اس بندے نے آ کے صدا لگائی مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو. تو مولا علی سرکار کی جیب میں تو کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ہاتھ میں انگوٹھی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے انگوٹھی اتار کے اپنے ہاتھ میں پکڑی. جیسے ہی وہ بندہ آپ کے قریب آیا آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اسے انگوٹھی دے دی. وہ بندہ غصہ لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں چلا گیا کہ یا رسول اللہ، جب نماز میں ایسے ہاتھوں نماز ٹوٹ نہیں جاتی، کیا ہوتا ہے؟ اگر فرمایا کیا ہوا؟ حضور میں مسجد میں آپ کے حکم پر گیا، میں نے صدا لگائی تو اور مجھے وہاں سے کسی نے کچھ نہیں دیا. اب دوسری بات اس نے بعد میں کرنی تھی تو میرے نبی نے پتہ کیا کہا، ارے تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا؟ نہیں حضور مجھے کسی نے نہیں دیا. آقا نے فرمایا کیا وہاں پر علی موجود نہیں تھا؟ کیونکہ آقا کو اتنا پتا تھا کہ علی وہ ہے جہاں پر ہو وہاں پر فقیر فقیر نہیں رہتا. کہا کہ اگر تم مانگنے کے لیے گیا تھا وہاں پر علی موجود نہیں تھا؟ یا رسول اللہ تھے، لیکن انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی دے دی. کیسے انگوٹھی دی مجھے بتاؤ؟ جب نماز پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور جب میں پاس گیا تو مجھے دے دی. اب میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں؟ علی آ گیا، علی سے پوچھا کیونکہ اب وہ بھی نبی علم ہے تو علم کے شہر کا دروازہ حضرت علی ہے. وہ بھی کامل علم نہیں تھے. جب آقا کی بارگاہ میں آئے نا تو علی سے پوچھا کہ اے علی یہ تو نے کیا نماز میں، تو نے ہاتھ بڑھایا انگوٹھی اتار کے دے دی، تجھے نماز کا نہیں پتا تھا؟ حضرت علی کا پتہ کیا جواب تھا؟ اور علی سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میری نماز ٹوٹ جائے گی، اگر غریب کا دل ٹوٹ جاتا تو یہ کیسے ٹوٹتا؟ یہ تو نماز تھی میرے رب کی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز ٹوٹ گئی، میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا، میں سجدے کرتا، ذکر کرتا، وظائف کرتا، اپنے رب کو میں منا سکتا تھا، لیکن غریب کا دل ٹوٹ جاتا یہ کیسے ٹوٹتا؟ اس کو توڑنے کی بجائے میں نے سوچا میری نماز جاتی ہے جائے لیکن اللہ کا بندہ خوش ہو جائے. تو پھر وہی بات، وہ خاص بندہ، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب ہیں. ایک معراج ہے مصطفیٰ کا اور دوسرا معراج ہے مرتضیٰ کا. معراج مصطفیٰ جو ہے یہ زمین سے آسمان پر ہوا، اور معراج مرتضیٰ جو ہے یہ ماں کی گود سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوا. جب 13 رجب المرجب مولا علی سرکار کی وہاں پر پیدائش ہوئی. اب آپ کہیں گے اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے، آخری بات کر کے اجازت، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے اگر بندہ پلیت ہو، عورت پلیت ہو، خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. یا اللہ ہمارے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تیرا حکم ہے اگر کوئی عورت پلیت ہو